اسلامی بھائیوں، آج میری چھوٹی بچی نے جب میں ناشتہ کر رہا تھا تو ایک ایسا سوال کیا جو بڑے بڑے لوگوں کے ذہن کے اندر جیسے سوالات آتے ہیں، تو میں چونک گیا۔ اسی وقت بٹھا کر کے میں نے فوری طور پر آسان سا جواب دیا۔ میری چھوٹی بچی ہے، 6 سال کی ہے۔ میں ناشتہ کر رہا تھا، اچانک میرے پاس آئی اور آ کر کے یہ سوال کیا کہ ابو، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا، سب کو اللہ نے پیدا کیا، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ میں سن کر کے چونک گیا اور ہاتھ پکڑ کر کے بٹھایا اور فوری طور پر میں نے نارمل طور پر ان کو جواب دیا کہ بیٹا، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس طرح سے بہت سارے لوگوں کے اندر جو ہے ذہن کے اندر یہ وسوسہ آتا ہے، یہ سوال آتا ہے، اور حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بیٹھ کر آپس میں بحث و مباحثہ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ایسے وقت میں جس وقت یہ خیال آئے، یہ وسوسہ آئے ذہن کے اندر، تو حدیث شریف کے اندر اس کا جواب بھی حضور نے فرمایا، اس کا علاج بھی فرمایا ہے۔ تو کہو آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دو اور شیطان سے پناہ مانگو۔ یہ جواب دیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی۔ اور ایک دوسری روایت اور ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب لوگ سوال کرے کہ اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا فرمایا، تو اس کا جواب یہ دو، یہ کہو اللہ قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، کہ اس نے نہ تو کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ پھر یہ کلمات کہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اور شیطان سے پناہ مانگے۔ اچھا دیکھیے، عقلی طور پر بھی اس سوال کی بنیاد ہی غلط ہے۔ عقلی طور پر بھی یہ سوال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ اللہ نے ساری چیز کو پیدا کیا، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو پھر ایک خالق کے لیے دوسرے خالق کو تلاش کرنا پڑے گا۔ جب اس خالق کو ہم نے تلاش کیا، تو پھر اس خالق کے خالق کو جو ہے تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کہیں ختم ہوگا ہی نہیں۔ تو بالآخر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ایسی ذات جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے ہارون رشید کے زمانے کا، کہ کسی نے یہ سوال کیا کہ کیا خالق اپنے جیسا خالق پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے؟ ایک نوجوان نے جواب دیا کہ اس سوال کی بنیاد ہی درست نہیں ہے، اس لیے کہ مخلوق ہمیشہ سے موجود نہیں ہے اور موجود بھی نہیں رہیں گے۔ اگر یہ مانا جائے کہ خالق نے کسی اور کی تخلیق، یعنی خالق کی تخلیق مطلب یہ ہے کہ مخلوق ہمیشہ سے موجود نہیں ہے، یعنی خالق نے جب کسی اور خالق کو پیدا کیا تو وہ خالق رہی کہاں؟ وہ مخلوق ہو جائے گی، تو وہ خالق نہیں بن سکتی ہے۔ تو اس سوال کی بنیاد ہی درست نہیں ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ خالق اپنے جیسا خالق بنانے پر قدرت رکھتا ہے، ہاں بھی نہیں کہا جا سکتا،
اور نہ ہی نہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص کہے کہ عالم اور قدرت رکھنے والا عاجز اور جاہل ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے جواب میں نہ تو نہ کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہاں کہا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ وہ کسی سے جنا ہے اور نہ اس سے کوئی جنا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ ایسے سوالات اگر کوئی کرے تو نیت کی فساد کی وجہ سے کر رہا ہے، وہ اسے اعراض کیا جائے اور انہیں دو ٹوک یہ جواب دے دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پوری دنیا، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ بے نیاز ہے، اور اللہ کی تخلیق کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہی خالق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارے عقیدے کو درست فرمائے، ہمارے ایمان پر گامزن رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔